جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اشان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں ٹہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ سننا، اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی، بہنوئی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے، 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے۔ اگر کوئی ٹی وی میں بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور کہتے تو ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں؟ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت۔ توجہ آپ کی؟ ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے، ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے۔ جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اشان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے۔ اور ہوا دربار کوفہ
شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیاں، بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، بہت عزت۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ کی نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ ہے۔ آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ کرو، وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ، وہ والی۔ کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسے گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف، یہ توبہ۔ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے، سدھر جاؤ۔ تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے تو میں کہتا ہوں اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے۔ لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار، یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں، میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں میں بات پوری کر لوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا، میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے، دروازے پہ کیا دیکھا، ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کھاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو، کھاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ کھاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ وہ جوان آ گیا، اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ آقا۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھانک سے بڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا۔ اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے، آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے۔ اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے، اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا،
उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज़ की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल क़ादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रिस्तान का सन्नाटा था और कब्रिस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताजा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीजा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया, उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में ज़िना किया और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी, तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन है और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत सुन्नुन मिस्री कहते हैं, अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं। हजरत सुन्नुन मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है, माँ से लिपटता है, माँ कहती है हट। जुन्नुन मिस्री का अंदाज सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है, कहती है अल्लाह के यहाँ आओ, ऐसे हो जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं जुन्नून, बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती है हट, फिर वो आके लिपटता है, माँ कहती है हटना, फिर वो आके लिपटता है, अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है, माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता, मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ने कहा जल्दी बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है तेरी वजह से आग ना बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया, नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशीयत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल, वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, उस अते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया, आंख सर पे खाक। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला गज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अस्की आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते मुबारक हो आका, आपके सदके में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदके में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा
کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو، نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا؟ پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ، اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھنے کی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔